حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے رہے اور نذیر بن مقاتل تک پہنچ گئے۔ یہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نذیر بن مقاتل کے کہاں پہنچے، وہاں پہنچ کر آپ کو نیند آ گئی۔ نیند میں ان للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے بیدار ہوئے، اور آپ کے جو بیٹے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو وہ گھبرا کر سامنے آئے اور پوچھا، ابا جان کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کوئی گھوڑے سوار میرے پاس آیا اور اس نے کہا کچھ لوگ چل رہے ہیں اور ان کی موتیں ان کے ساتھ چل رہی ہیں۔ اس سے میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ ہماری موت کی خبر ہے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیں اس ذات کی جس کی طرف سب بندگان خدا کا رجوع ہے کہ بلا شبہ ہم حق پر ہیں۔ صاحبزادہ نے عرض کیا، پھر ہمیں کیا بات کا ڈر ہے جبکہ ہم حق پر مر رہے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو شاباش دی اور فرمایا، اللہ تعالیٰ تم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پھر روانہ ہوئے، مکان میں نینوا تک پہنچے تو ایک سوار کوفہ کی طرف سے آتا ہوا نظر آیا۔ یہ سب اس کے انتظار میں اتر گئے۔ اس نے کہا، حر بن یزید کو سلام کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام بھی نہ کیا، اور حر کو اس نے ابن زیاد کا ایک خط پہنچایا جس میں لکھا ہوا تھا، جس وقت تمہیں میرا یہ خط ملے تم حسین پر میدان تنگ کر دو اور ان کو کھلے میدان کے سوا کسی پناہ کی جگہ پہ نہ اترنے دو، اور ایسے میدان کی طرف لے جاؤ جہاں پانی نہ ہو، اور میں نے اپنے اس قاصد کو حکم دیا ہے کہ جب تک میرے اس حکم کی تکمیل نہ کر دو گے تمہارے ساتھ رہے گا۔ یہ خط پڑھ کر انہوں نے اس کا مضمون حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا دیا اور اپنی جمہوری ظاہر کی کہ اس وقت میرے سر پر جاسوس مسلط ہے، میں کوئی مصلحت نہیں کر سکتا۔ اس وقت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھی میں سے زہید بن کہن نے عرض کیا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر آنے والی گھڑی مشکلات میں اضافہ کر رہی ہے اور ہمارے لیے موجود لشکر سے قتال کرنا آسان ہے بنسبت اس کے کہ جو اس کے بعد آئے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں قتال میں پہل نہیں کرنا چاہتا۔ زہید بن کہن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آپ قتال کی ابتدا نہ کریں بلکہ ہمیں اس بستی میں لے جائیں جو حفاظت کی جگہ ہے اور دریا فرات کے کنارے پر ہے، اس پر اگر یہ لوگ ہمیں وہاں جانے سے روکیں تو ہم قتال کریں۔ آپ نے پوچھا، یہ کون سی بستی ہے؟ کہا گیا ہے اکر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اکر سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ اکر کے لفظ کے معنی ہیں ہلاکت کے ہیں۔ بھی یہ حضرات آپس میں بات ہی کر رہے تھے کہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو مجبور کر کے 4000 فوج کے ساتھ مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ عمر بن سعد نے ہر چند چاہت کہ اس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے کی مصیبت سے نجات مل جائے، مگر ابن زیاد نے کوئی بات نہ سنی اور ان کو مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ عمر بن سعد یہاں پہنچا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ آنے کی وجہ پوچھی تو آپ نے پورا واقعہ بتایا، اور یہ کہ میں اہل کوفہ کا بلایا ہوا ہوں مگر اب بھی ان کی رائے بدل گئی ہے تو واپس جانے کے لیے تیار ہیں۔ عمر بن سعد نے ابن زیاد کو اس مضمون کا خط لکھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جانے کے لیے تیار ہے۔ ابن سعد نے جواب دیا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے صرف ایک بات رکھو کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرے، جب وہ ایسا کر لے تو پھر ہم غور کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، اور عمر کو حکم دیا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دوستوں پر پانی بالکل بند کر دو۔ یہ واقعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے 3 روز پہلے کا ہے۔ ان حضرات پر پانی بالکل بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب یہ حضرات پیاس سے پریشان ہو گئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بھائی عباس بن علی کو 30 سوار اور 30 پیادوں کے ساتھ پانی لانے کے لیے بھیج دیا۔ پانی لانے عمر بن سعد کو فوج سے مقابلہ بھی ہوا، مگر بالآخر وہ 20 مشقیں پانی کی بھر لے آئے۔ اس کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ نے عمر بن سعد کے پاس پیغام بھیجا کہ آج رات کو ہماری ملاقات اپنے اپنے لشکر کے ساتھ ہونی چاہیے تاکہ ہم سب کے سامنے گفتگو کریں۔ عمر بن سعد اس پیغام کے سننے کے مطابق رات کو ملے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے بارے میں آپ 3 صورتوں میں سے کوئی ایک اختیار کر لو، میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں، یا میں یزید کے پاس پہنچ جاؤں، خود ان سے اپنے معاملے طے کروں، یا مجھے مسلمانوں کو کسی سرحد پر پہنچا دو، جو حال وہاں کے عام لوگوں کا ہوگا میں اسے بسر کروں گا۔ بعض لوگوں نے آخری 2 صورتوں کا انکار کیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 2 صورتیں پیش نہیں فرمائیں۔ عمر بن سعد نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تقریر سن کر ابھی ابن زیاد کو خط لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کی آگ بجھا دی ہے اور مسلمانوں کو کلم متفق کر دیا ہے، مجھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 صورتوں کا اختیار دیا ہے، ایسی بات ہے کہ ان میں آپ کا مقصد بھی پورا ہوتا ہے
اور امت کو اس میں فلاح اور کامیابی بھی ملے گی۔ ابن زیاد بھی عمر بن سعد کے اس خط سے متاثر ہوا اور کہا یہ خط ایک ایسے شخص کا ہے جو امیر کی اطاعت بھی چاہتا ہے اور اپنے قوم کی عافیت کی بھی خواہش مند ہے، ہم نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ شمر نے کہا کیا آپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہلت دینا چاہتے ہیں کہ قوت حاصل کر کے پھر تمہارے مقابلے میں آئے؟ وہ اگر آج تمہارے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر کبھی ان پر قابو نہ پا سکو گے۔ مجھے اس میں عمر بن سعد کی سازش معلوم ہوتی ہے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ راتوں کو آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پہ مجبور کریں کہ وہ آپ کے پاس آ جائیں، پھر آپ چاہے سزا دیں چاہے معاف کر دیں۔ ابن زیاد نے شمر کی رائے قبول کر کے عمر بن سعد کو اسی مضمون کا خط عمر کے ہاتھ عمر بن سعد کے پاس بھیجا اور یہ ہدایت کر دی کہ اگر عمر بن سعد اس حکم کی تکمیل فوراً نہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے اور اسی جگہ تم خود لشکر کے امیر ہو۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا اما بعد میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم جنگ سے بچو یا ان کو مہلت دو یا ان کی سفارش کرو۔ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی میرے حکم پر اصلاح کرے اور میرے پاس آنا چاہتے ہیں تو ان کو صحیح سالم یہاں پہنچا دو، ورنہ ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ ان کو قتل کر دو، مسل دو، کیونکہ وہ اس کے مستحق ہے۔ پھر قتل کے بعد ان کو گھوڑوں کی ٹانپوں پر روند ڈالو۔ اگر تم نے ہمارے اس حکم کی تکمیل کی تو تم کو ایک فرما بردار کی طرح انعام ملے گا، اور اگر تم نے اس تکمیل نہیں کرتے تو ہمارے لشکر کو فوراً چھوڑ دو، ارچے شمر کے سپرد کر دو، والسلام۔ شمر یہ حکم اور خط لے کر روانہ ہونے لگا تو اس کو خیال آیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں اس کے پھپھی زاد بھائی حضرت عباس، حضرت عبداللہ، جعفر، حضرت عثمان بھی ہیں۔ ابن زیاد نے ان چاروں کے لیے امان حاصل کیا، روانہ ہو گیا۔ شمر نے یہ پروانہ امان کسی قاصد کے ہاتھ ان چاروں بزرگوں کے پاس بھیج دیا۔ یہ پروانہ دے کر ایک ہی زبان ہو کر بولے کہ ہمیں امان دی جاتا ہے اور اپنے رسول اللہ کو امان نہیں دیا جاتا، ہمیں تمہارے امان کی حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، اللہ کا امان تمہارے امان سے بہتر ہے، تجھ پر لعنت ہے اور تیرے امان پر بھی۔ شمر یہ خط لے کر جب عمر بن سعد کے پاس پہنچا تو وہ سمجھ گیا کہ شمر کے مشورے سے یہ صورت میں عمل میں آئی ہے اور میرا مشورہ رد کر دیا گیا ہے۔ اس کو کہا کہ تم نے بڑا ظلم کیا کہ مسلمانوں کا کلمہ متفق ہو رہا تھا اس کو ختم کر کے قتل و قتال کا بازار گرم کر دیا۔ بالآخر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام پہنچا دیا گیا، آپ نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ ذلت سے موت بہتر ہے۔ شمر اس محاذ پر محرم کی 9 تاریخ کو پہنچا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے خیمے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں ان کی آنکھ لگ گئی اور پھر ایک آواز کے ساتھ بیدار ہو گئے۔ آپ کی ہمشیرہ زینب نے یہ آواز سنی تو دوڑ آئی اور وجہ پوچھی۔ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ فرمایا کہ تم اب ہمارے پاس آنے والے ہو۔ ہمشیرہ یہ بات سن کر رونے پڑی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تسلی دی۔ اسی حالت میں شمر کا لشکر سامنے آ گیا اور آپ کے بھائی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ حریف مقابلے سے گفتگو ہوئی، اس نے بلا مہلت قتال کا اعلان سنایا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہو آج کی رات قتال ملتوی کر دیں تاکہ میں آج کی رات میں وصیت اور نماز، دعا اور استغفار کر سکوں۔ شمر عمر بن سعد نے اور لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد مہلت دے دی، واپس ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اہل بیت اور اصحاب کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا۔ اس میں فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، راحت میں بھی اور مصیبت میں بھی۔ اللہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں کان، آنکھ، دل دیے جس سے ہم آپ کی آیات سمجھے، اور ہمیں آپ نے قرآن سکھایا، دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی، ہمیں آپ اپنے شکر گزار بندوں میں داخل فرما لیجیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ میرے علم میں آج کسی شخص کے ساتھ ایسے وفا اور شار نیکوکار نہیں جسے میرے ساتھی اور نہ کسی کے اہل بیت میرے اہل بیت سے زیادہ ثابت قدم نظر آتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کل ہمارا آخری دن ہے۔ میں آپ سب کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ آپ سب اس رات کی تاریکی میں جانا چاہیں، جہاں پناہ لینا چاہیں، میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑو اور مختلف علاقوں میں پھیل جاؤ، کیونکہ دشمن میرا طلبگار ہے۔ وہ مجھے پائے گا تو دوسری کی طرف التفات نہیں کرے گا، دوسری کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ یہ تقریر سن کر آپ کے بھائی اولاد اور بھائیوں کی اولاد عبداللہ بن جعفر کے صاحبزادے ایک بار ہو کر بولے واللہ ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ آپ کے بات باقی نہ رکھے۔ پھر بنو عقیل کو خطاب کر کے فرمایا کہ تمہارے ایک بزرگ مسلم بھی نقیل شہید ہو گئے ہیں، وہی کافی ہے، تم سب واپس ہو جاؤ، میں تمہیں خوشی سے اجازت دیتا ہوں۔
انہوں نے کہا ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ اپنے بزرگوں اور بڑوں کو موت کے سامنے چھوڑ کر اپنی جان بچا لائے، بلکہ واللہ ہم اپنی جانیں آپ پر قربان، اپنے اولاد اور مال آپ پر قربان کر دیں گے۔ مسلم بن اوجسہ نے اس طرح کی ایک جوشیلی تقریر کی کہ جب تک میرے دم میں دم ہے میں آپ کے سامنے قتال کرتا رہوں گا، جان دوں گا۔ آپ کی بہن ہمشیرہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو کر رونے لگی تو آپ نے تسلی دی اور وصیت فرمائی کہ میری بہن میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ میری شہادت پر تم کپڑے پھاڑنا اور سینہ کو بھی وغیرہ ہرگز نہ کرنا، آواز سے رونے چلانے سے بچنا۔ یہ وصیت فرما کر باہر آ گئے اور اپنے صحاب کو جمع کر کے تمام شب تہجد دعا استغفار میں مشغول رہے۔ یہ عاشورہ کی رات تھی۔ صبح کو یوم عاشورہ روز جمعہ ایک روایت کے مطابق روز دوشنبہ تھا۔ صبح کی نماز سے فارغ ہوتے ہی عمر بن سعد لشکر لے کے سامنے آ گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے اس وقت کل 72 اصحاب تھے، 32 سوار اور 40 پیادے۔ آپ نے بھی مقابلے کے لیے اپنے ساتھ کی صف مان دی۔ عمر بن سعد نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے ہر ایک حصہ کا امیر بنا دیا۔ ان میں سے ایک کا حصہ امیر حر بن یزید تھا، جو سب سے پہلے 1000 کا لشکر لے کر مقابلے کے لیے بھیجا گیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ساتھ چل رہا تھا۔ اس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت کا جذبہ بیدار چکا تھا۔ اس وقت اپنے سابقہ کارروائی پر نادم ہو کر حسین رضی اللہ عنہ کے قریب ہوتے ہوتے یک بار گھوڑے دوڑا کر حسین رضی اللہ کے لشکر میں آ ملے اور عرض کیا کہ میری ابتدائی غفلت اور آپ کو واپسی کے لیے راستہ دینے کا نتیجہ اس وقت میں ظاہر ہوا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ واللہ مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ لوگ آپ کے خلاف اس حد تک پہنچ جائیں گے اور آپ کی کوئی بات نہیں مانیں گے۔ اگر میں جانتا تو ہرگز آپ کو نہ روکتا۔ آپ تائب ہو کر آئے ہو، اس لیے اب میری سزا تو یہ ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ قتال کروں اور جان دے دوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ گھوڑے پر سوار ہوئے اور آگے بڑھ کر بلند آواز میں فرمایا، لوگوں بات سنو، جلدی نہ کرو تاکہ میں حق سے نصیحت ادا کروں جو میرے ذمہ ہے، اور تاکہ میں تمہیں اپنے یہاں آنے کی وجہ بتاؤں۔ میرا یہ عذر قبول کرو گے اور میری بات کو سچا جانو اور میرے ساتھ انصاف کرو، یہ تمہاری کامیابی ہے اور پھر تمہارے لیے میری قتال کا کوئی راستہ نہیں۔ اور اگر تم میرے عذر کو قبول نہیں کرے تو تم سب مل کر مقرر کرو اپنا کام اور جمع کر لو اپنے شریکوں کو بھی، پھر تم کو اپنے کام میں کوئی شبہ نہیں گزرے گا اور مجھ کو مہلت نہ دو۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کلمات بہنوں عورتوں کے کان میں پڑے تو ضبط نہ کر سکیں اور رونے لگیں، آوازیں بلند ہو گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی عباس کو بھیجا کہ ان کو نصیحت کر کے خاموش کر دیں اور اس وقت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابن عباس پر رحم فرمائے، انہوں نے صحیح کہا تھا کہ عورتوں کو ساتھ نہ لے جاؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جب دشمن کی فوج کو مخاطب کر کے متوجہ کر چکے اور عورتوں کو خاموش کر دیا تو ایک دردناک نصیحت کا امیز خطبہ فرمایا، اے لوگو تم میرا نسب دیکھو کون ہوں، پھر اپنے دلوں پر غور کرو، کیا تمہارے لیے جائز ہے کہ تم مجھے قتل کرو اور میری عزت پر ہاتھ ڈالو؟ کیا میں تمہارے نبی کی صاحبزادی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں اس باپ کا بیٹا نہیں ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا زاد بھائی اور وسیع المومنین کیا تھا؟ کیا سید الشہداء حمزہ میرے باپ کے چچا نہیں تھے؟ کیا جعفر تیار میرے چچا نہیں تھے؟ کیا تمہیں یہ حدیث مشہور نہیں پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اور میرے بھائی حسن کو سید الشباب اہل جنہ اور قرۃ العین اہل سنہ فرمایا ہے؟ اگر تم میری بات کی تصدیق کرتے ہو، واللہ میری بات بالکل حق ہے، میں نے عمر بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا جب سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اور اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں تو تمہارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن سے اس کی تصدیق ہو سکتی ہے۔ پوچھو جابر بن عبداللہ سے دریافت کرو، ابو سعید یا سہل بن سعد سے معلوم کرو، زید بن ارقم یا ان سے، وہ تمہیں بتائیں گے کہ بے شک یہ بات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنی ہے۔ کیا یہ چیزیں تمہارے لیے میرا خون بہانے سے روکنے کافی نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ کہ میں نے کسی کو قتل کیا، کسی قصاص میں مجھے قتل کر رہے ہو، یا میں نے کسی کا مال لوٹا ہے یا کسی کو زخم لگایا ہے؟ اس کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ نے روسا کوفہ کا نام لے کے پکارا، اے شیس بن نبی، اے حجاز بن بحر، اے قیس بن اشس، اے زید بن حارث، کیا تم لوگوں نے مجھے بلانے کے لیے خطوط نہیں لکھے؟ تو مکر گئے کہ ہم نے نہیں لکھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پاس تمہارے خطوط موجود ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، اے لوگو اگر تم میرا آنا پسند نہیں کرتے تو مجھے چھوڑ دو، میں کسی ایسی سرزمین میں چلا جاؤں گا جہاں مجھے امن ملے۔
कैस बिन अशस ने कहा, आप अपने चचाजाद भाई इब्ने ज़ियाद के हुक्म पर क्यों नहीं उतर आते? फिर वो आपके भाई हैं, आपके साथ बुरा सलूक नहीं करेंगे। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि मुस्लिम बिन अकील की कत्ल के बाद भी अरे यही राय है, वल्लाह हमें कभी इसको कबूल ना करो। ये फरमाकर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला घोड़े से उतर आए। इसके बाद ज़ही बिन अक़ैल खड़े हुए उन लोगों को नसीहत की कि आले रसूल के खून से बाज आ जाओ, और बताया कि अगर तुम अपनी इस हरकत से बाज ना आए और इब्ने ज़ियाद का साथ दिया तो खूब समझ लो कि तुमको भी इब्ने ज़ियाद से कोई कामयाबी नहीं पहुंचेगी, तुमको भी कत्ल और गारत करेगा। उन लोगों ने ज़हीर को बुरा भला कहा और इब्ने ज़ियाद की तारीफ की और कहा, हम तुम सबको कत्ल करके इब्ने ज़ियाद के पास भेज देंगे। ज़हीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर कहा, जालिमो, अब भी होश में आओ। फातिमा का बेटा सुमैया के बेटे इब्ने ज़ियाद से ज्यादा मोहब्बत कराम का सही है। अगर तुमकी इमदाद नहीं करते तो उनको उनके चचाजाद भाई यजीद को छोड़ दो कि वो आपस में निमट लें। बाखुदा यजीद भी माविया रज़ियल्लाहु ताला तुमसे इस बात में नाराज ना होगा। जब गुफ्तगू लंबी और तवील होने लगी तो शिमर ने पहला तीर उन पर चला दिया। इसके बाद हुर बिन यजीद, जो अब ताइब होकर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने के लश्कर में शामिल हो गया था, आगे बढ़े और लोगों को खिताब किया, ए अहले कूफा, तुम हलाक और बर्बाद हो जाओगे। क्या तुमने उनको इसलिए बुलाया था कि वो आ जाएं तो तुम उनको कत्ल करो? तुमने कहा था कि हम अपनी जान और माल आप पर कुर्बान करेंगे, और अब तुम ही इनकी कत्ल के दर पर हो। उनको उनकी भी इजाजत नहीं देते कि खुदा की तवील और जमीन में कहीं चले जाएं जहां उनको और उनके अहले बैत को अमन मिले। उनको तुमने कैदियों की मिसल बना दिया है और दरिया फरियाद का जारी पानी उन पर बंद कर दिया है, जिसको यहूदी, निसानी, मजूसी सब पीते हैं, जिसमें इस इलाके के खंजीर लूटते हैं। हुसैन उनके पहले बैत प्यास से बेहोश हो रहे हैं और तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनसे उनकी औलाद के बारे में निहायत ही शर्मनाक सलूक किया है। अल्लाह ताला क़यामत के रोज तुमको प्यासा रखे अगर तौबा ना करो और अपनी हरकत से बाज आ जाओ। अब हुर बिन यजीद पर भी तीर फेंके गए और वापस आ गए। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे खड़े हो गए। इसके बाद तीर अंदाजी का सिलसिला शुरू हो गया। अब फिर घमसान की जंग हुई। फरीक मुखालिफ के भी काफी आदमी मारे गए। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला के दोस्त भी बाहर शहीद हुए। हुर यजीद ने हुसैन रज़ियल्लाहु ताला के साथ होकर शदीद क़िताल किया, बहुत से दुश्मनों को कत्ल किया। मुस्लिम भी और जिस्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जख्मी होकर गिर गए। हबीब बिन मदहर उनके पास आए और कहा कि जन्नत की खुशखबरी तुम्हारे लिए है। अगर मैं जानता कि मैं भी तुम्हारे पीछे शहीद होने वाला हूँ तो मैं तुमसे तुम्हारी वसीयत और दरियाफ्त करता। उन्होंने कहा, हाँ, मैं एक वसीयत करता हूँ। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ इशारा करके कहा कि जब तक जिंदा हो उनकी हिफाजत करना। इसके बाद शकी बख्बत शिमर ने चारों तरफ से हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके रुफ़का पर हल्ला बोल दिया। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रुफ़का ने बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया। कूफे के लश्कर पर जिस तरह हमला करते थे मैदान साफ हो जाता था। जब उर्वा बिन कैस ने ये हालत देखी तो उमर बिन साद से मजीद कुमक तलब की और शीज बिन रबी से कहा कि तुम क्यों आगे नहीं बढ़ते। इस वक्त शीज से ना रहा गया और कहा कि तुम सब गुमराह हो। इब्ने अली जो इस वक्त रोए जमीन में सबसे बेहतर है, इससे किताल करते हो। सुमैया जानिया की लड़की इब्ने ज़ियाद का साथ देते हो। उमर बिन साद ने चुकमक और ताजा दम 500 सिपाही भेजे, यहाँ का मुकाबले पर डट गए। साहब हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी निहायत ही बहादुरी से मुकाबला किया। घोड़े छोड़ के मैदान में प्यादे आ गए। उस वक्त भी हुर बिन यजीद ने सख्त क़िताल किया। अब दुश्मनों ने खैमों में आग लगाना शुरू कर दी। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला के अक्सर रुफ़का शहीद हो चुके थे और दुश्मन के दस्ते हुसैन रज़ियल्लाहु ताला के करीब पहुंच चुके थे। अबू शमामा ने अर्ज किया कि मेरी जान आप पर कुर्बान हो, मैं चाहता हूँ कि आपके सामने कत्ल किया जाऊं, लेकिन ये दिल चाहता है कि जोहर का वक्त हो चुका है, ये नमाज अदा करके परवरदिगार के सामने जाऊं। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने बावाज बुलंद फरमाया कि जंग मुलतवी करो यहाँ तक कि हम नमाज पढ़ें। ऐसी घमसान जंग में कौन सा तरफैन से कत्ल कताल जारी था। अबू शमामा उसी हालत में शहीद हो गए। इसके बाद हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने अपने चंद साहब के साथ नमाज जोहर सलातुल खौफ के मुताबिक अता फिर कताल शुरू किया। अब ये लोग हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुंच चुके थे। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सामने आकर खड़े हो गए। सब तीर अपने बदन पर खाते रहे, यहाँ के जख्मों से चूर होकर गिर गए। उस वक्त ज़ही बिन अकील ने हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला की मुदाफ़अत में सख्त कताल किया, यहाँ तक कि वो भी शहीद हो गए। उस वक्त हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला के पास वजू चंद रफीकों के कोई ना रहा और ये रुफ़का भी देख रहे थे कि अब ना हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बच सकेंगे ना खुद बच सकेंगे। तब उनमें से हर शख्स की एक ख्वाहिश थी कि मैं हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने पहले शहीद हो जाऊं।
اس لیے ہر شخص نہایت شدت و شجاعت سے مقابلہ کر رہا تھا۔ اس وقت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے صاحبزادے علی اکبر یہ شعر پڑھتے ہوئے آگے بڑھے کہ میں حضرت حسین بن علی کا بیٹا ہوں، قسم ہے رب البیت کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب تر ہیں۔ کم بخت مرا بن منفذ نے ان کو نیزہ مار کر گرا دیا۔ پھر کچھ اور شکی آگے بڑھے اور لاش کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے اور کہا خدا تعالیٰ اس قوم کو برباد کرے جس نے تجھ کو قتل کیا۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کیسے بے وقوف ہے، تیرے بعد اب زندگی پر خاک ہے۔ اس کی لاش کو اٹھا کر خیمے کے پاس لے گئے۔ عمر بن سعد نے قاسم بن حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر پر تلوار ماری، وہ گر گئے۔ ان کے منہ سے نکلا اماں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دوڑ کر ان کو سنبھالا، عمر پر تلوار سے حملہ کیا، پہنی سے اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بھتیجے قاسم کی لاش کو اپنے کندھے میں اٹھا کر لائے اور اپنے بیٹے اور دوسرے اہل بیت کے برابر لٹا دیا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ تقریباً تنہا بے یار و مددگار رہ گئے، لیکن ان کی طرف بڑھنے کی کسی کی ہمت نہ ہوئی۔ اس طرح بہت دیر تک یہی کیفیت تھی کہ جو شخص آپ کی طرف بڑھتا اس طرف لوٹ جاتا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ قتل اس گناہ کو اپنے سر پر لینا نہیں چاہتا تھا۔ یہاں تک قبیلہ کندہ کا شقی القلب مالک بن نصیر آگے بڑھا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر پر تلوار سے حملہ کیا۔ آپ شدید زخمی ہو گئے۔ آپ کے چھوٹے صاحبزادے عبداللہ کو بلایا اور اپنے قوم میں بٹھا لیا۔ بنی سعد کے ایک بد نصیب نے ان کو بھی تیر مار کر ہلاک کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس معصوم بچے کا خون لے کر زمین میں بکھیر دیا اور دعا کی، یا اللہ تو ان ہی ظالموں سے ہمارا انتقام لینا۔ اس وقت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاس کو حد تک پہنچ چکی تھی۔ آپ پانی پینے کے لیے دریا فرات کے قریب تشریف لے گئے۔ ظالم حسین بن نبی نے آپ کے اوپر نشانہ کر کے تیر پھینکا جو آپ کو لگا اور دہان مبارک سے خون جاری ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پارٹ میں آپ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں بیان کروں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔